السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سورہ ملک جو ہے وہ حفظ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پہلی کلاس ہے آج، تو آپ اپنے پاس پینسل، کاپی اور اپنا قرآن پاک کھول لیں، اور ساتھ میں کچھ کلرز پینسل بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ کلر پینسل سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروائی جائے گی تو آپ نے وہاں پوائنٹ آؤٹ کر لینی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے اعوذ کو دیکھ لیتے ہیں، تعوذ کو۔ اعوذ باللہ، لام پر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، لام جو ہے وہ کھڑی زبر یہاں آ رہی ہے۔ اسی طرح من الشیطان الرجیم، دعا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح بسم اللہ کی لام پر، بسم اللہ کا جو اللہ ہے اس پر کھڑی زبر ہے، اور الرحمن پر بھی جو ہے وہ کھڑی زبر ہے۔ تو آج آپ کو میں جو ہے وہ کھڑی زبر کے بارے میں بتاؤں گی کہ حروف مدہ یا کھڑی زبر کہ کھڑی مد جو ہے وہ کتنا پڑھتے ہیں۔ جیسے کھڑی زبر اور الف مدہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کھڑی زبر اور الف مدہ جہاں بھی آئیں گے ان کو دونوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا، جیسے کہ انگلش میں ہوتے ہیں واولز اے ای آئی او یو، اسی طرح عربی میں جو ہیں وہ حروف مدہ ہیں الف، واو اور یا۔ جب یہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ان کی ایک نئی آواز جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں بات، بات جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں اور بے الف با ہے نا، اگر الف اس کا نکال دیا جائے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ بت۔ اسی طرح جو ہے وہ لکھا جائے، ایسے جو ہے وہ لفظ غلط ہو جائے گا کہ بات۔ اب اسی طرح الف مدہ کو ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا کہ ایک الف کے مقدار کے برابر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر لفظ دیکھا جائے پانی، پانی میں سے اگر الف نکال دیا جائے پے الف پا میں تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ پنی بن جائے گا، پنی۔ تو اردو کے لفظ جو ہیں وہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اتنی ہی آواز ہم نکالیں گے جتنا ایک الف کے برابر ہو۔ اور آپ کو الف مدہ کے بارے میں بتا دیں کہ خالی الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں جو پڑھتے ہیں بے الف با، یعنی با الف با، با لا ما تا جا ہا را، یہ سب جو ہیں جب بھی ان کے بعد جو ہے وہ خالی الف کسی بھی لفظ کے بعد آئے گا تو وہ الف مدہ ہوگا۔ اور جیسے بات آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بات میں بے الف با تے، جب الف مدہ نکال دیں گے تو ہو جائے گا بت۔ اور اسی طرح پانی جو ہے وہ لفظ پانی ہے تو وہ پنی بن جائے گا۔ اور اسی طرح اردو کے بہت سے لفظ ہیں جیسے بازار، کھونا، رونا، دھونا، سونا، جاگنا، ہنسنا، یہ سب جو ہیں وہ لفظ الف مدہ کے ہیں۔ اور اس میں اتنا ہی پڑھا جاتا ہے جتنا، یعنی بہت زیادہ ہم زور لگا کے بھی نہیں پڑھیں گے۔ جیسے پانی، اتنا نہیں نا کہتے، ہم کہتے ہیں پانی۔ اسی طرح اتنا ہی پڑھا جائے گا جیسے اعوذ باللہ، اب ایسے نہیں پڑھیں گے اعوذ باللہ، ایسے نہیں بالکل بھی پڑھیں گے اعوذ باللہ، اتنا جتنا ہم نارمل اردو میں الف پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح ہم نے عربی میں بھی اتنا ہی الف کو پڑھنا ہے۔ اب کھڑی زبر اور الف مدہ دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، صرف لکھنے کا طریقے کا فرق ہوتا ہے۔ اب کھڑی زبر میں جو ہے وہ اوپر چھوٹا سا ہم الف ڈال دیتے ہیں، اور الف کھڑی زبر میں، اور الف مدہ میں کیا ہوتا ہے ہم الف ڈال دیتے ہیں۔ جیسے رحمان ہے، رحمان کی میم کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں گے یا پھر میم الف ماں کر دیں گے، اور رحمان، اور رحمان، یعنی اور رحمان۔ اب اتنا زیادہ ایک دم آپ نے یہ بھی نہیں کرنا الرحمن، ایسے بھی نہیں پڑھنا، اور الرحمن ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ کھڑی زبر کی آواز کو نارمل لمبا کریں گے جتنا ہم بات چیت کرتے ہوئے الف کو لمبا کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثالوں کے طور پہ پانی، بات۔ آپ کو مجھے لگتا ہے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو ہے وہ ہم اس کو پریکٹیکلی طور پہ جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ اب یہ جو کی پوائنٹس ہیں اپنی کاپی پہ نوٹ کر لینے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے اب جیسے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اب آپ ایسے نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن، یہ غلط ہو جائے گا۔ چلیں نیکسٹ ہم اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی کاپی پر جو آپ نے ساتھ رکھی ہوئی ہے اس پہ تحفظ اور تسمیہ لکھ لینی ہے، اور جہاں جہاں کھڑی زبر ہوگی اس کو آپ نے کلر پینسل سے پوائنٹ آؤٹ کر لیں، ریڈ سے کر لیں، یلو سے، جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ اپنے قرآن پاک پر بھی نشان لگا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں کھڑی زبر ہے اور ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تبارک الذی، اب تبارہ کی با پر بھی جو ہے وہ کھڑی زبر آ گئی ہے، اب اس پہ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک، اب آپ نے یہ نہیں کہنا تبارک، ایسے نہیں پڑھنا، بس اتنا پڑھنا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب جتنا الف کو ہم نے ایک الف جتنی آواز ہم نے تبارک میں نکالنی ہے۔ اسی طرح دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہو، اب میں یہاں آپ کو دوسرا قاعدہ بتاتی ہوں، مخرج بتاتی ہوں کہ واو کو آپ نے پڑھنا ہے ہونٹوں کو بالکل گول کر کے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہونٹوں کو میکسیمم آپ گول کریں گے، جیسے کہ سٹی کے لیے آواز نکالتے ہیں، جیسے بالکل ہونٹ کو گول کر لیتے ہیں، ویسے آپ نے ہونٹ بنانے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ایسے سوچیں کہ آپ اتنے ہونٹوں کو گول کر لیں کہ جو آپ کا منہ کا سوراخ ہوگا نا ہونٹوں کا، اس میں صرف جو ہے وہ ایک چھوٹی سی پینسل کا سکہ گزر سکے۔ واو کی درست ادائیگی کے لیے آپ نے ہونٹوں کو میکسیمم جتنا آپ گول کر سکتے ہیں نا، آپ نے وہ کرنا ہے۔ واو، ایسے کر کے واو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، واو۔ اب جیسے الملک، ملک، یعنی بالکل آپ نے ہونٹوں کو کیا کر لینا ہے؟ گول کر لینا ہے۔ واو اور پیش کی درست ادائیگی کے لیے ہونٹوں کو زیادہ سے زیادہ آپ نے گول کرنا ہے، اور دونوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا، واو کو بھی اور پیش کو بھی۔ اب جیسے کہ یہاں ہم پڑھے تھے واو پر بھی، واو کو بھی کرنا ہے گول، اور ہا پر پیش آ گئی ہے اس کو بھی، اور پھر واو پر آگے اسی طرح الا پہ لام، الا نہیں پڑھنا ہم نے، الا آرام سے پڑھیں گے، اس پہ کھڑی زبر ہے۔ کل شیء قدیر، اب کل پہ پیش ہے تو اس کو بھی ہمیں میکسیمم گول کریں گے ہونٹوں کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الذی خلق الموت، موت آپ نے زیادہ بھی لمبا وہ ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو واو کو پھر میکسیمم گول کرنا ہے، موت، موت۔ الذی خلق الموت والحیات، حیات میں پھر کھڑی زبر آ گیا ہے، لیبلوکم، اب اسی طرح لام پر بھی پیش ہے، واو پر واو آ گیا ہے، اور پھر آگے کاف پر پیش ہے، تو ان سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اب آپ اپنے قرآن پاک پہ یہ کر لیجئے گا کہ جو آج ہم نے جو رول پڑھے ہیں، یعنی پیش اور واو کو الگ کلر سے پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اور کھڑی زبر کو الگ سے پوائنٹ آؤٹ کریں۔ دیکھیں دوبارہ پڑھیں، لیبلوکم ایکم، اب ایکم میں بھی یا پر بھی ہونٹ کو گول کریں گے، اور کاف پہ بھی کریں گے، ایکم احسن عملا، وہو میں بھی ایسے کریں گے، واو پر بھی ہونٹ کو گول کریں گے، اور ہا پر جو ہے وہ پیش ہے اس کو بھی گول کریں گے، اور واو کو پھر گول کریں گے۔ پھر پڑھیں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ عزیز الغفور۔ اب یہاں واو پر اور پیش پر جو ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے، آپ نے اس کو کلر پینسل سے جو ہے وہ آپ نے علیحدہ سے اس کو کلر کر لیں، تاکہ اس کو آپ کو پہچان رہے کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ دوبارہ سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. آپ اپنے قرآن پاک پہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں کہاں ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ. آج کے سبق میں ہم نے پھر کیا سیکھا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اب کون کون سے پوائنٹ سیکھے ہیں. کھڑی زبر اور الف مدہ ایک ہی چیز کا نام ہے. جیسے کہ اب عاملہ ہے، عاملہ پہ کیا آ رہا ہے؟ کھڑی زبر آ رہا ہے، تو الف مدہ آ رہا ہے. کھڑی زبر جو ہے وہ الف مدہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. دونوں کا طریقہ پڑھنے کا ایک ہی ہے، دونوں کی ادائیگی ایک ہی طرح سے ہوگی. ان کو نارمل الف کی طرح پڑھیں گے. اب آپ نے یہ بات سیکھ لی ہے اور آپ نے یہ ساتھ ساتھ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے، اور انشاءاللہ پھر مجھے آپ نے گروپ میں چیک بھی کروانا ہے. کھڑی زبر اور الف مدہ کی آواز بالکل نارمل الف جتنی ہوتی ہے، نہ اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی بالکل چھوٹا کرنا ہے. نارمل الف جیسے اردو میں بات کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں اتنا ہی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اور واو کو ادا کرتے ہوئے آپ نے ہونٹوں کو زیادہ سے زیادہ گول کرنا ہے. یہ بات ریپیٹ کر دوں گی میں آپ کو دوبارہ. اسی طرح پیش کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی ہونٹوں کو زیادہ سے زیادہ گول کرنا ہے. یہ 5 جو ہیں وہ پوائنٹ آپ نے اچھے سے اپنی کاپی میں رائٹ کرنے ہیں اور آپ نے مجھے چیک کروانے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. یہ دونوں آیات جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے پھر حفظ کر لینی ہیں. ان کو اچھے سے آپ نے تجوید کے ساتھ حفظ کرنا ہے. قرآن پاک کو پڑھنے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب آپ اس کو تجوید کے ساتھ حفظ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ 2 آیات شیئر کروں گی. اب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.